آپ کے ماننے والے اور کچھ آپ کے مخالف. یہ بات بڑی تفصیل سے پیچھے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اہل حق کی مخالفت ہمیشہ ہوتی رہی ہے. اس بات سے کبھی گھبرانا نہیں ہے. اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس کا سامنا کرنا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کا صدقہ انشاءاللہ مالک کریم اس مشکل کو دور فرما دے گا. پریشان نہیں ہونا. اہل حق ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. امام بخاری کو جو مشکلات آئی کچھ کا ذکر ہم نے آپ کو پہلے عرض کر دیا. اب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے وہاں جانے کا ارادہ ترک فرما دیا. وہاں جانے کا ارادہ کیا کر دیا؟ ترک فرما دیا. بس اللہ کریم کی بارگاہ قدسیہ میں دعا کو ہوتے ہیں. دعا یوں مانگی، اے مالک یہ تیری زمین ہے تو بڑی وسیع، لیکن باوجود وسعت کے تیرے اس بندے کے لیے تنگ ہو گئی ہے. یعنی لوگوں کے ستانے کی وجہ سے آپ نے یہ جملے بولے. دیکھو نا، بخارا میں آپ کو ستایا گیا، نیچا پور میں آپ کو ستایا گیا. یہ ساری باتیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، لکھ چکے ہیں. کہاں آپ کی مخالفت نہیں ہوئی؟ بغداد میں گئے، وہاں محدثین مخالف ہوئے. آپ سمرقند میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے تو وہاں لوگوں کی حالت آپ کے سامنے آئی تو آپ نے مالک کی بارگاہ میں عرض کی، مالک تیری زمین ہے تو بڑی وسعت والی، لیکن بس میرے لیے تنگ ہو گئی ہے. لیکن میرے لیے کیا ہو گئی ہے؟ بس اب میں تیرے پاس ہی آنا چاہتا ہوں. اب میں بس جو ہو گیا کافی ہو گیا. میں تیرے پاس ہی آنا چاہتا ہوں. میں تیرے پاس ہی آنا چاہتا ہوں. بس امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے جملے بولے. اور یہ پتہ ہے کون سی رات ہے؟ جس رات کی یہ بات ہے یہ عید الفطر کی رات ہے. عید الفطر کی، کہ جس رات میں پورے رمضان میں جتنے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں نا، ان سب کے برابر عید الفطر کی رات مالک کریم جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما کے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے. یہ اس رات کی بات چل رہی ہے. مالک کریم بس مجھے اپنے پاس ہی بلا لے. سادہ لفظوں میں ترجمہ کروں. آپ کو معاملہ یوں شروع ہوا کہ آپ کے جسم مبارک سے پسینہ نکلنا شروع ہوتا ہے. کیا نکلنا شروع ہوتا ہے؟ ملا علی قاری نے لکھا فَسَعَلَ مِنْهُ عَرْقٌ كَثِيرٌ. اتنا پسینہ نکلا، اتنا پسینہ لکھا لا یوسف، ہم اس کی تعریف بھی نہیں بیان کر سکتے کتنی کثرت سے پسینہ نکلا، کتنی کثرت سے پسینہ نکلا. اور یہ جملے لکھے ہیں ملا علی قاری نے کہ پسینہ مبارک جب تک آپ کو کفن نہیں دیا گیا، کفن تک کے بندے دیکھ سکتے ہیں نا کیا حالت، کفن دینے تک فرمایا امام بخاری کا پسینہ رکا نہیں ہے. اب اس کی حکمت مالک کی جانے. ملا علی قاری نے اس پہ کوئی کلام نہیں کیا، یہاں کے خاموش ہو گئے کہ آخر اتنا پسینے کی وجہ بھی تو کوئی ہوگی. یہ نہیں لکھا. اس کے بعد امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ ہوتا ہے، اور نماز جنازہ کے بعد جب آپ کو قبر میں رکھتے ہیں لوگ اور اوپر سے قبر کو بند کر دیتے ہیں، تو ملا علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، اور یہ وہ بات ہے جس سے غیروں کو بھی انکار نہیں ہے کیونکہ کثیر محدثین کی جماعت نے اس جملے کو لکھا ہوا ہے کہ آپ کی قبر مبارک کی مٹی سے مشک کی طرح لوگوں کو خوشبو آنا شروع ہو گئی، اور عرصہ دراز تک یہ معاملہ رہا
اور ملا علی قاری کے یہ جملے ہیں کہ لوگ دور دراز سے آپ کی قبر مبارک پر آتے تھے صرف اس لیے کہ مشک کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہاں سے مٹی لیتے برکت کے لیے، اپنے مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں کے علاج کے لیے وہاں سے مٹی لے جاتے، برکت لے جاتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر مبارک سے مشک جیسی کیا آتی تھی؟ خوشبو آتی تھی۔ یوں امام بخاری 256 سن ہجری یکم شوال عید الفطر کا دن ہے، یہ علم کا آفتاب اس زمین سے ظاہری طور پہ اٹھ گیا، ظاہری طور پہ اٹھ گیا۔ ولادت کب کی ہے؟ 100 عمر مبارک بنائیں، کتنی بنی؟ 256 میں آپ وفات پا رہے ہیں، 194 میں آئے، کہیں 62 سال تو نہیں بنتے؟ آپ کی عمر مبارک 62 سال ہے۔ سن ہجری، وفات عید الفطر کی رات ہوئی ہے، جنازہ دن کو ہوا، یکم شوال، اس کا یہاں ذکر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب غور کریں جو ملا علی قاری آگے لکھ رہے ہیں۔ قال بعضهم رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومعه جماعة من اصحابه وهو واقف۔ ایک محدث نے سرور دو جہاں علیہ السلام کو دیکھا اور آپ کے ساتھ صحابہ کی کثیر جماعت ہے، وهو واقف، یہ سب کے سب کھڑے ہیں۔ وہ محدث کہتے ہیں میں نے سرکار علیہ السلام کو سلام کیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ لوگ اس طرح کھڑے ہیں جس طرح لگتا ہے کسی کا انتظار ہو رہا ہو۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہاں سرکار نے فرمایا میں محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں، میں محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ محدث کہتے ہیں یہ دور دراز کے تھے، جہاں امام بخاری وفات ہے اس علاقے کے نہیں۔ فرماتے ہیں میں چلا، میں نے وہ وقت نوٹ کیا جس وقت میں نے خواب دیکھا، جب میں امام بخاری کے علاقہ میں پہنچا جہاں آپ مدفون ہیں، سمرقند کے قریب ایک چھوٹی سی بستی ہے، وہاں پہنچا۔ میں نے پوچھا جی امام بخاری کی وفات کس وقت ہوئی تھی؟ تو ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص نے کہا کہ لوگو یقین جانو، اس محدث نے، کہ جو وقت تم بتا رہے ہو نا، میں نے عین اسی وقت خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور صحابہ کی جماعت کو، اور کسی کے انتظار میں تشریف فرما تھے۔ جب پوچھا تو فرمایا ہم محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ دیکھیں سرور دو جہاں علیہ السلام سے اگر کوئی نسبت رکھے تو سرکار اس پہ اپنا کرم خاص فرماتے ہیں، اپنا کرم ہے۔ انور شاہ کشمیری، یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے بقول ان کے علامہ صاحب گزرے ہیں، انہوں نے بھی بخاری کی ایک شرح لکھی ہے، غالباً فیوز الباری اس کا نام ہے، غالباً فیوز اس میں یہ لکھتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ نسبت رکھنے والوں کی زندگی میں تو محبت فرمائی زندگی کے بعد کی پہلی بات یہ سنی آپ نے، اور دوسری بات دیکھو یہ انور شاہ کشمیری لکھتا ہے فیوز الباری میں، جو بخاری کی کیا ہے شرح ہے، کہتا ہے جی امام عبد الوہاب الشعرانی، کن کے بارے میں لکھا؟ امام عبد الوہاب الشعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک میں تھا، امام شعرانی نے کہا، اور 7 میرے جیسے اور تھے، ہم 8 بندوں نے روحانیت کی دنیا میں رسول اللہ سے صحیح بخاری کو پڑھا ہے۔ غور کرو، مردہ ماننے والوں یہ تمہارے گھر کی گواہی ہے۔ بخاری سرکار دو جہاں علیہ السلام کی
ہجرت سے تقریباً کچھ 10 سال کے قریب ہجرت کرنے کے 10 سال کے قریب آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اور امام بخاری آپ کے پردہ فرمانے سے 184 سال بعد میں پیدا ہوتے ہیں، 184 سال بعد میں، اور آخری عمر میں جا کے بخاری لکھی اگر دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں، بقول تمہارے کہ معاذ اللہ مردہ ہو گئے ہیں، تو یہ انور شاہ کشمیری نے کیوں لکھا ہے کہ امام شارحانی نے فرمایا کہ میں اور میرے جیسے 7 محدثین اور تھے، ان میں ایک حنفی محدث بھی شامل تھا، ابو حنیفہ کو ماننے والا مقلد آپ کا۔ ہم 8 نے کن سے بخاری شریف پڑھی ہے؟ خود رسول اللہ نے ہمیں صحیح بخاری پڑھائی ہے، روحانیت اور باطنیت کی دنیا میں، جیسا کہ علامہ امام عبدالعزیز الدباغ رضی اللہ تعالیٰ نے الابریز شریف آپ کی ایک کتاب ہے، اس میں فرمایا ہر روز صبح کی اذان سے کچھ دیر پہلے، سادہ لفظوں میں پچھلی رات غار حرا میں ایک کچہری لگتی ہے۔ کیا لگتی ہے؟ کچہری لگتی ہے، جس کے صدر مقام اور جس کی صدارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اور آپ کے ارد گرد خلفائے راشدین تشریف فرما ہوتے ہیں، پھر ہر رتبے والا جتنا زیادہ رتبہ ہے اتنا سرکار کے۔ جو مزے کی بات علامہ عبدالعزیز الدباغ نے لکھی ہے، فرمایا کائنات کا کوئی ایسا ولی نہیں ہوتا جو روزانہ وہاں سرکار کی کچہری میں حاضری نہ دیتا ہو، خواہ وہ ظاہری آیات ہو یا پردہ فرما چکا ہو، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں روزانہ ہی حاضری ہوتی ہے۔ روزانہ کیا ہوتی ہے؟ مالک سے دعا ہے، مالک مجھے آپ سب کو جو ہم نے مختصر حالات بخاری پڑھے ہیں، اللہ کریم آپ کی سیرت اور آپ کے عقائد کے مطابق ہمیں بھی انہی عقائد اور اسی طرح رسول اللہ کی سنت کا پیکر بن کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم رب اغفر لی ولوالدی ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔